اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا گیا، ادب والے مہینے یعنی کہ احترام والے مہینے۔ دوستو، اس مہینے میں ایک بڑی ہی مبارک رات ہے جسے شب معراج کہتے ہیں۔ شب معراج وہ مبارک رات ہے جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اور اللہ رب العزت نے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا جو آہستہ آہستہ 5 نمازوں تک محدود رہ گئی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے کچھ ایسے لمحات، ایسی گھڑیاں، ایسے مقامات رکھے ہیں جن مقامات میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی دعا کو ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ شب معراج کی رات کیے جانے والے 3 عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ ان 3 اعمال کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ جب اللہ بندے سے راضی ہو جائے تو پھر بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، بندے کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس مبارک رات میں آپ نے کون سے 3 عمل کرنے ہیں، کس طریقے سے کرنے ہیں، طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ ایسی مبارک رات ہے، اس میں آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ان عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 3 عمل بھی ضرور کرنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عمل ہے استغفار کا عمل۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس عمل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کچھ اس طرح سے دی کہ ایک بندہ صحرا میں جا رہا ہو اور اس کی اونٹنی پہ اس کا سارا ساز و سامان لدا ہوا ہو، اس کے کھانے کا سامان، اس کے پینے کا سامان، اس کے سونے کا سامان، اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس اونٹنی پر لدی ہوئی ہوں، اور پھر وہ آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کرے، یعنی کہ اس درخت کے نیچے لیٹ جائے اور اسے نیند آ جائے۔ پھر جب وہ بیدار ہو تو اپنی اونٹنی کو اپنے سامنے نہ پائے، اور پھر موت کے انتظار میں پریشان ہو کر بیٹھ جائے، اور اچانک اس کی اونٹنی اس کے سامنے آ جائے، اور اس اونٹنی کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو کہ خوشی کے مارے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئیں کہ اے اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے، یعنی کہ خوشی سے یہ الفاظ نکل آئیں۔ تو اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والے پر اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ کتنا مبارک عمل ہے جس عمل کو بہت سے لوگ عام عمل کی طرح سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ استغفار کی دعا شیئر کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر یہ دعا بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ آپ نے
اس دعا کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس رات جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، جسے ہم دعائے یونس یا پھر آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مچھلی کے پیٹ میں تھا اور مچھلی سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو اگر آپ پریشانی میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو اسی وقت ختم کر دے گا، لیکن شب معراج کی رات آپ نے اس دعا کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے شب معراج کی رات اس دعا کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، بڑے ہی مبارک کلمات ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ ان تینوں دعاؤں کے اول اور آخر آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ دوستو، درود ابراہیمی اتنی طاقت والا درود ہے کہ آپ کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس درود کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو فوراً ختم کر دے گا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اول آخر درود پاک اور درمیان میں ان 3 دعاؤں کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے دعائے یونس یعنی کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی پڑھنی ہے۔ اور 100 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، یہ میرا فلاں فلاں مسئلہ ہے، اے مولا میری فلاں فلاں پریشانی ہے، اپنی رحمت سے اس پریشانی کو دور فرما دے، اے میرے مالک مجھ پر اپنا رحم کر دے، اے میرے مالک مجھ پر اپنا کرم کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا، شب معراج کی رات ہماری زندگی میں آئی۔ اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس رات سے خوب فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر دنیا کی بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آخرت کی بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک شب معراج کی رات یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔